الحمد لله الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبقى وأفقر وأغنى والصلاة والسلام على محمد المصطفى سيد الورى شمس الهدى وعلى آله وأصحابه الحسومين بالعلم والتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایتی واجب الاحترام علماء ذی وقار ارباب علم و دانش طالبان علم و معرفت بزرگوں دوستوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عظیم رب تعالیٰ کا انگنت احسان و فضل ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں یہ وقت یہ گھڑیاں عطا فرمائی کہ ہم گلستان حضرت بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ میں پڑھنے والے حفاظ کرام کی دستار فضیلت کی ان عظمت والی گھڑیوں میں شریک ہیں۔ آج کی مجلس کئی اس کے عنوانات ہیں۔ سب سے مین عنوان معمور من الرسول فاتح قادیاں حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے فیض اور رب تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو امت کو انوار و تجلیات کا نور عطا فرمایا ہے، اس نور کی کرنیں کہاں کہاں تک پہنچی، اس حوالے سے جیسے ہی میں آیا آپ وہ گفتگو شاید سماعت کر چکے تھے، اختتامی لمحات تھے۔ اور دوسرا انہی کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض مقام و مرتبہ کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سنی۔ اور آج کل جو فتنہ بہت تیزی سے دنیا بھر میں دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، اور پاکستان کی حکومت میں بھی جو بہت برے طریقے سے شرائط کیے ہوئے ہیں، اس کے بھی صد باب کے لیے مجلس ہے، اور یہی مشن مہر علی بھی ہے۔ چشتیوں کا اصل مشن ہر ایک کہتا ہے یار ہمارے بزرگوں کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اور بھی بہت فیوز و برکات ہیں۔ ہر درجے کی برائیوں کا کلا کما کرنا یہ بزرگان دین کی سنت ہے۔
لیکن اس برائی کا اندازہ آپ خود لگائیں کہ کس درجے کی برائی ہوگی جس کو ختم کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ بدر میں دیکھیں 14 صحابہ شہید ہیں، احد میں جائیں 70 کے قریب ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی میں جتنے صحابہ شہید ہوئے اس سے بڑھ کر تعداد صرف ایک اس جنگ میں ہے جو مسلمہ کے خلاف ہے۔ تو خود اندازہ لگائیں۔ ویسے تو جو خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ اللہ کرنے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر توجہ ہی نہیں کرتے، بڑے معاملے پر توجہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کی کتنی اہمیت ہوگی کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑا واپس آئے، ورنہ وہاں سے چھوڑ کر آنا کون سا آسان ہے۔ ایسی جگہوں سے واپس لوٹنا بھی یہ بھی آسانی، لیکن ڈیوٹی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ڈیوٹی لگی ہے کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑو، گولڑا میں پہنچو، وہاں ایک ایسا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اگر تمہاری جیسی شخصیت نہیں ہوگی تو اس کو قابو کون کرے گا؟ کیونکہ یہاں پر ایسے علوم والے کی ضرورت تھی جس کے پاس رسمی علوم بھی ہوں، کسبی علوم بھی ہوں اور علم لدنی بھی ہوں۔ کیوں ایک جھوٹا ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے میرے پاس فیض نبوت ہے، یعنی نبی بنا ہوا تھا نا، جھوٹا اعلان کر رہا ہے۔ یہاں تو نبی بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، یہاں نبی کے نور سے جلنے والی ایک شمع ایسی آئی جس کے سامنے مرزا بے بس رہا۔ باتیں بہت ہو جائیں گی کیونکہ مجھے شاہ صاحب نے کہا تھا، اچھا مجھے پہلے نہیں پتا تھا یہاں انہوں نے خطابات کے موضوع بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ شاہ صاحب نے بتایا یہاں موضوع بھی ہیں، اور میں چلو انشاءاللہ یہ نہ ہونا کہ بات ہوتا ہے کہ موضوع کو چھیڑا ہی نہیں، تو چلو چند باتیں وہ بھی کر کے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت عظیم الشان شخصیات ہیں، بلکہ ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں نا، صحابہ تو ولیوں سے بہت اونچا درجہ ہے۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، بالکل خالص عبادت 100 سال کی کرنا وہ ایک درجے میں ہے، ولی کے ایک لمحے کی صحبت اور فیض دیتی ہے۔ اچھا ولی کی صحبت اگر اتنا فیض دیتی ہے تو نبی کی صحبت کا فیض کیا ہوگا؟ اگر ولی کی صحبت میں اگر کوئی بیٹھتا ہے ایک لمحہ ایک گھڑی تو اتنا فیض ہے کہ 100 سال کی عبادت کم فیض والی ہے، وہ فیض بڑھ جاتا ہے۔ تو جن نگاہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا وہاں سے ان کو برکات کی کیا تجلیاں ہوں گی۔ بلکہ ایک دفعہ والد گرامی نے، باقی تو بہت سے دلائل ہیں صحابہ کی عظمت کے حوالے سے، جنتی ہونے کے حوالے سے، کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اچھا قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، انہوں نے ایک بڑی محبت والی بات کی، وہ آپ کو سنانے لگا ہوں، کیونکہ حدیث تو معروف ہیں، آپ غلاموں چشتی صاحب سے سنتے رہے ہوں گے اور علماء سے سنتے رہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آیت آپ 12 سنتے ہیں۔ یہ دلائل سارے اپنی جگہ ہیں، بڑے معتبر مستند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں سے کوئی بھی جہنم میں کیوں نہیں جائے گا؟ کہا جن آنکھوں نے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے، وہ جو چہرہ دیکھا وہ ان کے دماغوں میں نقش ہو گیا۔ اب جس جگہ صورت مصطفیٰ بستی ہو وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ جس کے دل میں مصطفیٰ ہو وہ کیسے پھر جہنم میں جائے؟ اور یہ کیسی صورت تھی جس کے پائے کی دنیا میں کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کے نا اپنے مدارج و مراتب ہیں۔ اچھا جنہوں نے ایک لمحہ زیارت کی
ان کو تو اتنا فیض ملا جس نے چند لمحے نہ کی زندگی بھر بچپن کا ساتھی بھی ہو، آغاز سے لے کر آخر دور تک رسول اللہ کی صحبت میں رہا ہو، پھر وہاں پر بھی بات ختم نہ کی ہو۔ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا نا ان اللہ معنا، یہ معیت ایسی ملی قبر میں بھی معنا، حشر میں بھی رب کے رسول کے ساتھ۔ اب وہاں پر فیوز و برکات کے کیا انوار و تجلیات ہوگا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ صدیق کو کتنا فیض ملا ہوگا، فاروق کو کتنا ملا ہوگا، جو آج بھی رسول اللہ کے مزار اقدس کے ساتھ ان انوار و تجلیات کے خزانے لوٹ رہے ہیں۔ سب کے اپنے اپنے درجے ہیں، اپنے اپنے مراتب ہیں۔ اسی طرح اہل بیت میں آ جائیں، اہل بیت رسول کے بھی فیوز و برکات ہیں۔ قرآن کی معروف آیت آپ نے سنی ہے، بارہ سنتے ہیں، بلکہ ہم تو اس سے لذت بھی لیتے ہیں اور برکت بھی لیتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ اہل بیت کون ہیں؟ اچھا، اہل بیت کے بھی مدارج ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ چیشتی صاحب چلے گئے ہیں، فقہ میں پڑھ لیں یا اور کئی مثالیں ہیں، ذرا آپ کی یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے فقہ پڑھی ہے اس کا ایک باب ہے شفع، وہ جنہوں نے نہ پڑھی انہیں بھی آتا ہے، بلکہ مولویوں سے زیادہ آتا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے پڑھ کر سیکھنا، ایک ہوتا ہے بھگت کر سیکھنا۔ ہمارے علاقے کے ایک ایسے ہی تھی، ان کے اکثر کیسز رہے، ان کا پنجابی کی بات چلو آپ کو لذت کے لیے سناتا چلوں، ان کا ذمیہ وگیان پر قانون سمجھی گیا، ذمیہ وگیان اتنے وکیلوں میں لگایا، عدالتوں میں خرچے کیے، پر قانون سارا آ گیا۔ تو بعض چیزیں کتابوں سے نہیں آتی، عملی زندگی میں آتی ہیں۔ تو شفع میں شفیع کے بھی مراتب ہیں۔ ایک شفیع ہوتا ہے جو نفس مبی میں شریک ہوتا ہے، ایک شریک ہوتا ہے جو حق کے مبی میں شریک ہوتا ہے، ایک شفیع ہوتا ہے جو جار ہوتا ہے۔ ہیں سارے شفیع، پڑوسی بھی شفیع ہے، جو راستے کے حق میں یا پانی کے حق میں شریک ہے وہ بھی شفیع ہے، اور جو اصل اس کی زمین ہے وہاں شیدار ہے وہ بھی شریک ہے اور شفیع ہے۔ لیکن جو اولیت و مرتبہ نفس مبی میں شریک شفیع کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے۔ ہیں سارے شفیع، نفس مبی والا بھی شریک ہے، حق کے مبی والا بھی شریک ہے، اس کے ساتھ جس کی دیوار رکھی ہے وہ بھی اس کا شفیع ہے۔ یہ سارے شفیع ہیں، لیکن سب ایک درجے کے نہیں ہیں، مراتب مختلف ہیں۔ اسی طرح اہل بیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جتنے خونی رشتے والے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ کے خدام جو گھر میں آتے تھے، کیونکہ اہل بیت کے ساتھ کہتے ہیں گھر والے، جو خدمت کے لیے آتے وہ بھی اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ سے جن پاک بیبیوں کا نکاح ہوا گھر میں آئیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ ساروں کو فیض اہل بیت کا ملا ہوا ہے، ہر ایک کی اپنے درجے کی طہارت ہے۔ لیکن ایک وہ ہیں جو خون کے رشتے سے اہل بیت ہیں، جو فاطمہ کے ذریعے سے اہل بیت ہیں، ان کی طہارت کیا ہے یہ سن لیں۔ حضرت قبلہ پیر سید میرل شاہ صاحب نے تصویہ میں یہ لکھا، حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اور اس سے اوپر چلے جائیں تو شیخ اکبر نے لکھا فتوحات میں، اور بھی کئی بزرگوں نے لکھا۔ ان کا یہ وہ فیض طہارت ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اس خاندان کا جہنم میں نہیں جائے گا۔ مثلاً خاندان رسالت کے جس کے اندر، جیسا میں نے کہا نا، جن کے دلوں میں صورت بس گئی، جب صورت مصطفیٰ ہے تو جہنم میں نہیں جا سکتی، تو جہاں خون مصطفیٰ ہے وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ یہ اصل فکر رضا ہے۔
جن کے نام سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، فکر رضا کی دائی ہیں، یہ ہے اصل فکر رضا۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے تو ایک اور بات بھی لکھی، ان کا اس مسئلہ پر، یہ میری رائے نہ سمجھ لینا، اس پر اہل سنہ کا اجماع ہے۔ ہم عموماً کہتے ہیں فلاں نے اجماع کے خلاف بات کی، اب جس نے اجماع کے خلاف بات کی اس پر یہ حکم لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ ہاں امکان کی حد تک بات ہے، فل امکان ہو، جہاں تک امکان کی بات ہو ثابت ہے عندما من یقول، لیکن ساتھ ہی لکھتے ہیں سنو بخلاف ائمتنا الماتریدیہ ہم یحیلونہ، امکان جو کہتے ہیں امکان کی حد تک بات کرتے ہیں، وقوع نہیں مان رہے ہم، لیکن سنو جو ہمارے امام ماتریدی ہے ان کے نزدیک تو یہ ہے ہی محال سید اور جہنم میں چلا جائے۔ یہ تو عظمت مصطفیٰ جو ہے، خون مصطفیٰ کی عظمت کے ہی خلاف ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ کوئی سید، کہتے ہیں مجھے جلد کی حد تک یقین ہے، جو اصلی سید ہے وہ کبھی کفر کر ہی نہیں سکتا، اگر کفر کر رہا ہے تو سید ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں باتیں، اگر وہ کفر کر رہا ہے تو اپنا جو اس کا شجرہ کا جو پردہ تھا وہ چاک کر رہا ہے، جو اصلی خون مصطفیٰ ہے اس سے کفر سرد نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ نے سغرا کبرا میں اس طرف چلا گیا، لمبی بات ہوگی، قطعی نتیجہ نکالا کہ سید کوئی کافر نہیں ہو سکتا، کیوں رب کہتا ہے وہ یطہرکم تطہیرا، جہاں اور سید کو طاہر رب فرما رہا ہے اور کفر نجس ہے، رب جن کو پاک کر رہا ہو نجس کیسے ہو جائے؟ اس لیے آپ کہتے ہیں قطعی نتیجہ ہے میرا کہ سید کوئی کفر نہیں کرے گا، ہاں کفر کر رہا ہے تو سید نہیں ہے۔ اچھا بات آگے نکل جائے گی۔ اب اچھا ایک اور مزے کی بات بھی بتاؤں، اعلیٰ حضرت نے یہ بڑے مزے کی بات کی، یہ مسئلہ جو بیان کیا نا 15ویں جلد میں، اس رسالے میں بیان کیا جس میں مردائیوں کا رگڑا تھا، جہاں پر عظمت مصطفیٰ ختم نبوت پر پیرا دیا، اسی رسالت میں عظمت سادات پر بھی پیرا دیا۔ ایک رسالے میں 10-12 صفحے لکھے سادات کی عظمت پر، اس سے پہلے ختم نبوت پر تفصیلی بات ہے۔ اب 15ویں جلد میں تقریباً 730-34 کے آگے پیچھے یہ صفحات ہے، جا کر دیکھ لیں سب کے سامنے۔ تو مرزا کا فتنہ کتنا بڑا تھا میں وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ کچھ باتیں آپ نے سنی، اور یہ سوالے سے نہیں کہ نعرے لگ جائیں، اس حوالے سے آپ یہ سنیں کہ کل کوئی مرزائی مل جائے تو اس کو آپ یہ بتائیں اور سنائیں، ہو سکتا ہے اللہ اسے رائے ہدایت عطا کر دے کہ یار جسے تم نبی مان رہے ہو اس کی ذہنی فکری صلاحیت اور اس کا علم تو سمجھو۔ مرزائیوں کی ایک کتاب ہے، میں صرف ایک حوالہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے مکتوبات احمد ہے، اس کی جلد اول ہے، یہ بالکل آپ اپنے پاس لکھ لیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 583، مکتوب نمبر ہے 36۔ یہ مرزا نے جو اپنے خط لکھے نا لوگوں کو، جس طرح ملفوظات ہوتے ہیں، مکتوبات امام مجدد پاک کے ہیں جو آپ نے مختلف لکھے تو جمع کرتے رہے۔ اب مرزے کے خط لکھے ہوئے ہیں اور یہ خود مرزائیوں نے چھاپے، یہ بھی دلچسپ بات ہے، یہ نہیں کہ کسی مسلمان نے کتاب چھاپ دیا تو الزام لگا دیا، خود مرزائیوں نے ہی اس کے خط چھاپے ہیں۔ ایک خط ہے جو اس نے لکھا ایک صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے شر سے بچا دیا، نام تھا عباس علی شاہ صاحب، مرزا کے ساتھ تعلقات تھے اور بڑے عالم تھے، مرزا کو ان کے علم پر بڑا مان بھی تھا، بڑا تعلق بھی تھا۔ اب یہ بچ کیسے گئے وہ بھی بات بتاتا ہوں۔ مرزا نے خط لکھتا ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی بعد ہذا، چونکہ اس ہفتہ میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے، عربی میں وہی نہیں آتی تھی، مرزے کو انگریزی میں بھی آتی تھی۔ خود لکھتا ہے کہ بعض کلمات انگریزی وغیرہ، انگریزی بھی اور وغیرہ اس اور زبانیں بھی ہیں، اور آگے آپ سنیں گے اور آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ مرزے کو خود سمجھ نہیں آتی تھی یہ زبان کون سی اور معنی کیا ہے۔
مثلا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور بندے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، مجھے مانا بتاؤ رب نے مجھے کہا کیا ہے؟ یہ خود اس کا اپنا خط ہے. آپ اس کے مکتوبات اٹھائیں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر. ویسے تو پابندی ہے، نیٹ پہ ان کی سائٹیں کھلتی نہیں، لیکن مجھے پتا ہے نوجوان ساری سائٹیں کھول لیتے ہیں، جو ان کو منع بھی کی جائیں وہ بھی کھول لیتے ہیں. تو ایسی الٹی سیدھی کھولنے کے بجائے یہ کھول کر دکھانا مرزائیوں کو، یہ دیکھو تمہارے بڑے نے کیا لکھا ہوا ہے. یہ تو شاہ صاحب بھی عالم ہے نا، تو یہ کام تو یہ نہیں کریں گے. تم تو اسے نبی بنا رہے ہو. اچھا کیا کہتا ہے، انگریزی وغیرہ الہام ہوئے، اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لڑکے سے دریافت کیے. کس سے دریافت کیے؟ ترجمے یہ نبی کا معیار ہے کہ نبی کو مسلمان نہیں ملتا تو ہندوؤں سے جا کر وہی کی تفہیم کرتا ہے. یعنی ہندو اس کے استاد ہے وہی سمجھانے میں. اچھا بعض ہندو لڑکے سے دریافت کیے مگر قابل اطمینان نہیں، اور بعض من جانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا تھا، یعنی انگریزی آئی کے ساتھ ترجمہ بھی بتا دیا گیا، لیکن بعض ترجمے کے بغیر ہیں، اور بعض کلمات شاید عبرانی ہیں. ان سب کی تحقیق تنقید ضروری ہے تا بعد تنقید جیسا کہ مناسب ہو آخر جز میں کہ اب تک چھپی نہیں درج کیے جائیں. اگلی کتاباں چھپیاں لکھنیاں نہیں، اس لیے حضرت پہلے مان سمجھاؤ نہ رب آکھیا کہے پھر مرزائیاں دا قرآن لکھا. یعنی جو آخری جز لکھنا ہے، آخری پارا لکھنا ہے، تو اس سے پہلے ماں دا دسو کدی نہ ہوئے پٹھی وہی نہ ہوئے، تو لہذا پہلے ماں پہ تو پتہ چلے کہ اس سے لکھا گئے، پھر میں آخری پارے جہاں لکھوا چھوڑا. اچھا جی، بعض کلمات شاید عبرانی میں، ان سب کی تحقیق تنقید بعد تنقید جیسا کہ مناسب ہو آخری جز میں کہ اب تک چھپی نہیں درج کیے جائے. اب جہاں تک ممکن ہو بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جائے اطلاع بخشیں. یعنی اے جا لکھوں میں سمجھ بھی آوے لکھیا کہ میں پہلے سمجھانے لے نہیں سمجھایا ہوں تسی نویں مصیبت چپا دو. پہلے جو بولیا گیا وہ پہ سمجھ نہیں آنا، تسی یہ جا ڈاکٹر والا خط لکھو پھر سمجھ نہ آوے، لکھیا کچھ اور ہوئے میں پڑھنا کچھ اور ہے. وہ چلے میں مثال بھی نہیں دیتا، نقطے نے مارم سے مجرم کر دیا. اچھا جی، وہ کلمات کیا ہیں جی؟ مرزا صاحب لکھتے ہیں وہ کلمات یہ ہیں: پریشن، عمر پراتوس یا پلاتوس لفظ ہے، بابا سے سرعت الہام دریافت نہیں ہوا. یعنی اتنا تیز الہام ہوا میں پتہ ہی لگیا ہویا کہ بابا سے سرعت الہام پتہ ہی چلا پراتوس ہے یا پلاتوس ہے. یعنی اتنی سپیڈ سے الہام ہو جاتا تھا الہام. اچھا جی، لفظ بابا سورت الہام دریاب نہیں ہو، اور عمر عربی لفظ ہے. چلو یہ شکر اتنی سمجھ آگی مل رہی ہے کہ عمر جڑا ہے یہ عربی دا لفظ ہے. اس جگہ پراتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہے. اے مدر لکھ کے بھیجو اس کا مطلب کہے اور کس زبان کی یہ لفظ ہے. ساتھ ہی بھی بتانا عبرانی ہے، ان کو ہے کیڑی ہے یہ زبان بھی دسیو، اور انگریزی. اچھا جی، پھر دو لفظ اور ہیں شان ناسا، معلوم نہیں کس زبان کے ہیں. یعنی پتہ نہیں کہ ناشی آکھیا ہوئے نہیں. چلو اسی ہوں کمنٹ نہ کر دیں کہ کوئی مرزائی ناراض نہ ہو جائے. اچھا جی، اور انگریزی یہ ہیں اول عربی فکرہ ہے یا داؤد عامل بالناس رفقا و احسانا، you must did what I told you. اچھا تم کو وہ کرنا ہے جو میں نے فرمایا ہے. انال الہام ترجمہ بھی چلو ہو گیا. یہ اردو عبارت بھی الہامی ہے، لہذا یہ مرزے نے اپنا ترجمہ نہ سمجھو، یہ زبان بھی نال الہام ہوئی وہی ہوئی. اچھا جی، پھر بعد اس کے اور انگریزی الہام ہے اور ترجمہ اس کا الہامی نہیں. ایک اور الہام ہوا تو ترجمہ نہیں پتا چلا، بلکہ اس ہندو لڑکے نے بتلایا ہے فقرات کی تقدیم تاخیر کی صحت بھی معلوم کرنی ہے. یہ بھی دسیو کہ بہت تیزی نہ ہونا ہے، اگے پیچھے نہ ہو گیا. تقدیم و تاخیر بھی دس چھوڑی، انگریزی سیدھی ہے پٹھی ہو گئی ہے، پتہ لگے کہ ورب اگے لانا ہے وہ پیچھے چلا گیا، کہ الپیم کا کتھے لانا ہے وہ کتھے چلا گیا، لہذا سارا میں دس چھوڑیو.
اچھا جی، اور بعض علامات میں فقرات کا تقدم متاخر بھی ہو جاتا ہے، اس کو غور سے دیکھ لینا چاہیے. اچھا مرید دیکھ کے دسو. اور وہ اعلان یہ ہے: دو آل مین شوڈ بی اینگری بٹ گاڈ از وتھ یو، ہی شیل ہیلپ یو. اچھا، ورڈز آف گاڈ ناٹ کین ایکسچینج. ترجمہ: اگر تمام آدمی ناراض ہوں گے لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے کلام بدل نہیں سکتے. پھر اس کے بعد ایک دو اور اعلان انگریزی ہیں جن میں سے کچھ تو معلوم ہیں، وہ یہ ہیں. اچھا جی، آل آئی شیل ہیلپ یو، مگر بعد اس کے یہ ہے: یو ہیو ٹو گو امرتسر. امرتسر جو سکھان علاقے سے. پھر ایک فکر ہے جس کے معنی معلوم نہیں، وہ یہ ہیں: ہی ہارس ان دی ضلع پشاور. ہوں انگریزی جڑا کرتا ہے نا، اس ہی بھی دسا ضلع انگریزی نہیں. ہی ہارس ان دا ضلع پشاور، انگریزی کوئی جی بولتا ہے. یہ فکرات ہیں، ان کو تنقید سے لکھیں اور برائے مہربانی جلد تر جواب دیں، تا اگر ممکن ہو تو آخر جز میں بعد فکرات بموضع مناسب درج ہو سکیں. بخدمت مولوی عبدالقادر صاحب و خواجہ علی صاحب سلام میں مسنون، پہنچے 12 دسمبر 1983. اب یہ حالات تھے مرزا صاحب کی وحی کے، اور اس انداز سے وحی ہوتی تھی جو مرزا صاحب بعد میں پوچھتے پھرتے تھے کہ بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہے. اور بھی اس طرح ہے، میں بات لمبی کروں گا تو بہت زیادہ چلی جائے گی. یہ ایک خط آپ مرزائیوں کو دکھا دے کہ بھائی یہ بتا دو یہ کیا ہے. مرزا صاحب یہ بندہ نبوت بننے کے قابل، نبی بننے کے قابل تھا. اور وہ بھی شاہ صاحب کی ایک بات، چلو انہوں نے کہہ دیا. اب میرا ذہن ادھر چلا گیا. مرزا نے دعویٰ کیا تھا میں ابن اللہ ہوں، یعنی مسیح موعود ہوں، ابن مریم ہوں. اس دن کلاس میں نے کیونکہ ختم نبوت کے حوالے پھر بچوں کو اسپیشل لکھوایا بھی. اب لوگوں نے اعتراض کر دیا تو ابن مریم کیسے ہے؟ ابن مریم ہونے کے لیے تو مریم کا بیٹا ہونا ضروری ہے. تیری ماں تو مریم ہے کوئی نہیں، تو ابن مریم کیسے ہوگا؟ اب اگلی بات بتاؤں نا، تو ایسے بندے کو منصب نبوت کے پاس لے کے جانے کے بجائے اگر ہمارا کوئی علاقہ ہوتا ڈاڈر لے جاتے. کہا کہ ہے دلچسپ بات بتانے لگا. مرزا نے ایک بڑی کہانی گڑھی، کہا کہ مجھے الہام ہوا تو مریم ہے، پھر میں 9 مہینے حاملہ رہا. یہ لکھی بھی اس کی کتابوں میں. یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، میرے پاس وہ کتاب نہیں ورنہ میں آپ کو صفحہ لکھاتا کہ کہاں کہاں مرزے نے کیا کیا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ماننے والے نے مانا. چلو اس نے تو جو کہا ان کی عقلوں پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے جنہوں نے اسے تسلیم کیا کہ میں 9 مہینے 10 مہینے کے قریب حاملہ رہا، پھر مجھے دوبارہ الہام ہوا اور کہا گیا تو پھر. بلکہ ایک آیت کا وہ جو حضرت مریم کی آیت بھی ہے کہ میں درخت کے پاس گئی، کہا وہ الہام ہوا، مجھے درد ہوا اور اس درد کے بعد یہ الہام ہوا، اس سے میں ابن مریم بن گیا. یعنی پہلے مریم بنا، پھر مریم سے ابن مریم پیدا ہوا، وہ ابن مریم بھی اب میں ہوں. پہلے میں ہوں، ماں ہوں، پھر ماں سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ بھی میں ہوں. اب ایسا بندہ اگر کہیں آپ کے محلے میں علاقے میں ملے یا تو اسے آپ کہیں گے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤ، یا زیادہ پیسے ہوئے کہیں گے اس کو ڈاکٹر لے جاؤ. ایسی جو باتیں کرتا ہے اس کے علاج کی ضرورت تھی، مظلوم تھا. اچھا یہی اس کے دعوے نہیں تھے. چلو آخری بات کر کے، کیونکہ بات ٹائم بڑا، مجھے شاہ صاحب نے کہا تھا 10 بجے فارغ ہو جائیں گے اور یہاں تو 11 بجے شروع کرایا گیا. مرزا نے صرف یہی دعوے نہیں کیے تھے، مرزا نے ابن اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا. اس کا ایک کتاب ہے مجموعہ وحی و الہامات، غالباً اسے فروری میں 1900 میں الہام ہوا. اس میں کہتا ہے کہ مجھے الہام کیا ہوا، انت منی بمنزلت ولدی، رب نے مجھے وحی کی کہ تو میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہے. پھر ایک اور بےہودہ قسم کا الہام تھا، علماء کے لیے میں ترجمہ نہیں کرتا، وہ سن لے. پھر کہتا ہے مجھے ایک اور الہام ہوا، اس میں کہا گیا انت من مائنا،
اتنا بیہودہ اعلان. پھر یہاں بھی اس نے بریک نہیں لگائی. 2 سٹیپ انہوں نے کہا مان ہی رہے ہیں تو پھر کوئی اور مناؤ. جنا میرے جہاں پہلے مجدد مان لیا, مہدی مان لیا, ٹھیک ہے جی, پھر مسیح موعود مان لیا, پھر ذلی مان لیا, تو منی جا رہے ہیں تو پھر بریک کیوں لائیے؟ پھر کہتے مجھے ایک اور الہام ہوا, رأیتنی فی المنام عین اللہ, کہ میں خواباں چ دیکھا عین اللہ, کوئی ذل نہیں, کوئی جلوہ نہیں, عین اللہ. وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي ہوا, تو پھر میں یقین ہو گیا یہ اور کوئی نہیں, یہ بھی میں ہی ہوں. اننی ہوا, میں ہی وہ ہوں, وہ جو عین اللہ ہے. مہدی کا دعویٰ, مسیح موعود کا دعویٰ, نبوت کا دعویٰ, ابن اللہ کا دعویٰ, اور آخر میں کیا, خود اللہ ہونے کا دعویٰ. یہ تو مرزائیوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کے دعوے کیا کیا ہے. جو پڑھتے تو وہ بھی کوئی نہیں نا. اگر ایسی باتیں پڑھ لے اگر کوئی, تو اللہ نے اگر عقل دی ہو تو کہاں مانے گا. جیسے شاہ صاحب نے کہا وہ تو وہ ماننے کے قابل نہیں, تو اس درجے پہ کون مانتا ہے. تو اس قسم کا, بلکہ اس کا ایک اور اسی قسم کا شعر ہے, منم مسیح زمان منم کلیم خدا, میں ہی مسیح بھی ہوں اور میں ہی کلیم بھی ہوں. یعنی عیسیٰ بھی خود ہی بن گیا اور کلیم اللہ بھی خود ہی بن گیا. منم محمد و احمد کے مجتبی باشد, کہ احمد تے محمد بھی میں ہی ہیں جڑے مجتبی نے. اس کی کہیں کوئی بریک نہیں لگی. آخری ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں, جو یہاں اگر کوئی قانون سے متعلق ہے, سپریم کورٹ میں کیس دائر ہوا تھا. اگر آپ جو ججمنٹ چھپتی ہیں 1993 کی SCMR ہے 1817, 17-18 ہے یا 18-17, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. اب مجھے مغالطہ لگتا ہے یہ آخری لفظ, یہ 17-18 تھا یا 18-17 تھا. مرزا کی جو کفریات ہیں وہ میں جاتا نہیں کہ انتہائی بیہودگی ہے. جو توہین پر مشتمل کلام ہے, چلو ایک اشارہ میں نے کیا, ایسا کلام ہے کہ وہ کئی بیان کیے جانے کے قابل نہیں ہے. انبیاء کی توہین ہے, صحابہ کی توہین ہے, آل بیت کی توہین ہے, اولیاء کی توہین ہے, خود خدا کی توہین ہے. ہر ایک ذات کے بارے میں اس کے بکواسات ہیں. جب 1993 میں سپریم کورٹ میں کیس چلا اور یہ فل بینچ نے سنا, کہ 2-4 ججوں والا کیس نہیں ہے کہ چلو 2 بیٹھ گئے 1 بیٹھ گیا, پوری کورٹ بیٹھی. مرزائیوں کا دعویٰ یہ تھا جی یہاں ہندو کو عبادت کرنے کی اجازت ہے, عیسائی کو عبادت ہے, سکھ کو عبادت ہے, اپنی باتیں کتابیں چھاپنے کی اجازت ہے, ہمیں کیوں نہیں؟ ہمیں بھی ہونی چاہیے. اگر باقی اقلیتوں کو ہے تو ہم بھی اقلیت ہیں, تو ہمیں دیں. اب علماء نے اس کی کتاب ہے جو آج کل چھپ گئی ہے 23 جلدوں میں, جس کا نام ہے روحانی خزائن. اب روحانیت کیا ہے اور خزانہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو چند باتیں بتا دی ہیں, لیکن 23 جلدوں میں وہ چھپی ہوئی ہے. وہ اس کے جو کفریات ہیں اور توہین پر مشتمل کلام ہے, وہ کلام لے کر جب وکلاء ججوں کے سامنے گئے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو یہ چاہتے ہیں ہم پبلش کریں اور دکانوں پر بیچیں, لوگوں میں بیان کریں, یہ ایک نظر آپ دیکھ لیں, یہ صفحہ ہے, ایک نگاہ ڈال دیں اس پر. پوری کورٹ کا متفقہ فیصلہ تھا ان کا مرزے کی کتابیں چھاپنے کی اجازت دینا ایسے ہی ہے, مرزائی کو اپنے عقائد کی تبلیغ کرنے کی اجازت دینا ایسے ہی ہے جیسے سلمان رشدی کو بکواس کرنے کی اجازت دینی چاہیے. ہر مرزائی عقائد بیان کرنے میں, کیوں ان کی کتابوں میں لکھا ہے, ان کے لیے تو کلام نبی ہے, انہوں نے بیان کرنا ہے. اب سلمان رشدی کا کلام کیا تھا؟ وہ بھی اتنا بیہودہ بلکہ ولگر قسم کا ناول تھا جو کوئی بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا. کوئی بھی مومن 2 لائنوں زیادہ نظر نہیں ڈال سکتا, اتنی بکواس ہے. تو کہا کہ ہر مرزائی اگر اس کو, بعد میں کہتے ہیں نا آج کل بھی اینکر ہوتے ہیں ٹی ویوں پہ مذاکرے شروع ہوتے ہیں, مرزائیوں کو کیوں نہیں آپ اجازت دیتے؟ مرزائیت صرف کفر نہیں ہے بلکہ یہ توہین کا مجموعہ ہے. مثلا آپ نا
اپنے کسی بڑے کو بڑا بناتے رہیں، وہ بڑا نہ بھی ہو مجھے کیا ہے. آپ کہیں میرے والد جیسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، ان جیسا زہد و تقویٰ کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کہتے رہیں، آپ کی رائے ہے. لیکن آپ کہیں گے فلاں کا باپ ایسا ایسا ہے، پھر دستوں کے رواج ہے. ایک ہے صرف کفر، یہ صرف کفر نہیں ہے، یہ نبیوں کو گالیاں ہیں، امہات المومنین کو گالیاں ہیں، اہل بیت کو گالیاں ہیں. اگر کہیں تو ایک مثال دے دو شیخین کے بارے میں، کیونکہ باقی چلو میں اوپر انبیاء کے والے سے بہت سخت کلام ہے نا، جو ہماری جان ہے یہاں پر اگر ایسا کوئی کلام کرتا تو اس سے سر اتر جاتے ہیں. ان مرزائیوں کا کلام یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کیا ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ مرزا کے جوتیوں کے تسمے باندھنے کے قابل نہیں ہے. حسن حسین کے بارے میں کیا ہے، کربلا کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میری ہر وقت کی سیر کربلا ہے. وہ تو ایک دفعہ کربلا گئے تھے نا، میں ہر وقت کربلا میں ہوتا ہوں، 100 حسین در گریبان، 100 حسین میری جیب میں ہوتے ہیں. استغفر اللہ. اور نبیوں کی تو اس سے بھی آگے آگے کی ہیں. یہ اگر آپ کسی کو اجازت دے گے بیان کرے تو وہاں کھانا جنگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. مرزے کو اگر صرف اپنا نبی کہتے نا وہ بھی کفر ہے، گمراہی ہے، لیکن صرف کفر نہیں ہے، گالیاں دوسروں کو. اب یہ گالیاں کون سنے گا، اور کیسے مرزائیوں کی اجازت دی جائے کہ تم یہ بکواس کرتے رہو، یہ کتابیں چھاپو، لوگوں کو دکھاؤ. اس لیے وہ ججوں کو مولوی نہیں تھے، غلام محمد صاحب کی شاگرد نہیں تھے، وکیل تھے، وکالت پڑھی ہوئی تھی، شاید دین کی 4 کلاسیں بھی نہ پڑھی، لیکن یہ جب گالیاں دیکھی نا ان کو اوہ نا 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 نا، یہ تو خانہ جنگی کرانے والی بات ہے. اگر ہم مرزائیوں کو اجازت دے دیں گے، ویسے دے دیتے نا کہ شاید کام مکی بنجے انہاں بند کر چھوڑا، لوگاں پتہ نہ لگے. اتنے باہر کوئی تقریر کرے نا تو پھر کسی نے کچھ آکھنے لوڑ نہیں پہنی، پھر کہیں ممتاز کھل جانے، پھر کوئی نہ کوئی غازی کھڑا ہو جاتا تو خود ہی ان کا علاج ہو جاتا. اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے، بہت خطرناک فتنہ ہے. بلکہ آخری بات سن لیں کہ صاحبزادہ یعقوب نے غالباً 1987 یا 85 میں ایک پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ پیش کی تھی. اس وقت اس نے لکھا تھا کہ ہماری فوج میں 328 افسر قادیانی ہیں. ایک یہودی نے کتاب چھاپی ہے، اس کا نام ہے اسرائیل اے پروفائل، اس کا چھاپنے والے کا نام ہے اسرائیل کی نمانی. وہ اس میں لکھتا ہے کہ اسرائیل کے حالات لکھے، اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ کیا کیا کرتے ہیں. 1972 میں یہ کتاب چھپی. وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں 600 احمدیوں کے لیے بھی فوج میں کوٹا ہے. عربی کے لیے کوٹا نہیں ہے، مسلمان کے لیے کوٹا نہیں ہے. 600 احمدی 1972 کی پروفائل اس نے چھاپی. یہ 2023 کی نہیں بتا رہا، 1972 میں وہ کتاب چھپ گئی. اس وقت اس نے لکھا کہ 600 سیٹیں اسرائیلی فوج میں پاکستانی احمدیوں کے لیے الگ لکھے ہوئے. اب آپ دیکھیں یہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں نا کس لیول پر یہاں ملک میں روز جو قانون اسلام کے خلاف بنتے ہیں، ڈپارٹمنٹس میں جو کچھ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، یہ جو سب اسلام دشمنی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون کیا ہے. تو اس لیے آپ بیدار مغز رہیں، جاگتے رہیں، ہوشیار رہیں، کیونکہ کئی راہبروں کے لبادے میں راہزن پھر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. اپنی اولاد کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، بزرگوں کے ساتھ وابستہ رکھیں، کیونکہ ہر جگہ علم کام بھی نہیں آتا. جتنی حفاظت نسبت سے ہوتی ہے، بعد دفعہ علم والے گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی نسبت سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.